آؤ آقا نال انج دا پیار کری او جند جان سونے آقا تو نثار کریے ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی دیکھو رحمت کی بھی حساب آ گئی کافر کولو اونی ڈردا سب تو پہلے کلمہ پڑھدا نظر نبوت دا صدیق پہلا نشانہ لگدا ایمان بگانی دنیا دار ہر قدم سنبھل کے چاہندیا او تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نال دلا بیٹھے الحمد لله وحده اللهم صل وسلم على سيد الرسول وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلونه كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده جس دور پہ دنیا تھی نازا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی چکے آپس میں تو لڑنا یاد رہا دشمن سے ٹکرانا بھول گئے یہ ذکر مبین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین
دنیا کے تو نغمے سیکھ لیے عقبہ کا ترانہ بھول گئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے خاص ہے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ رسول معظم نبی محترم اعلی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معظمہ بات خاص محترم سامعین و سامعات معزز حاضرین و حاضرات، اللہ وحدہ لا شریک دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کب نے رب العالمین نے مصروفیت باوجود اس پرفتن دور دے اندر مرکز صوت القرآن دے اندر جمع ہوندی سعادت بخشی ہے۔ میں دعا گو ہاں اللہ میری حاضری اور بالخصوص میرے علماء کرام دی تشریف آوری اور تسا سب دی تشریف آوری اللہ اپنے رحمت نال قبول فرمائے، دنیا آخرت دے اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے، سب کہہ دو آمین۔ بالخصوص فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد عثمان فاروقی صاحب مدیر مرکز حضرات اور اوناد دیگر جماعت رفقا معاونین اور منتظمین، بالخصوص محترم جناب رانا نصر اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ سبنا دی محنت کوشش کاوش پیار محبت اس نیکی نو اپنی رحمت نال قبول فرمائے، دنیا آخرت دی اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے، سب کہہ دو آمین۔ پھر کہہ دو آمین۔ معزز سامعین و سامعات، میں انشاءاللہ الرحمن وباللہ توفیق ایک کوشش کروں گا تو اڈا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہو جائے، اور کچھ بھی دعا کرنا میری زبان چو کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس کا مینو یا تو آنو پیدا نہ ہوئے، چونکہ میری حاضری دا کو مقصد ہے اور تہاڈی تشریف آوری دا کو مقصد ہے۔ بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و سنت دی روشنی دی اندر عظمت قرآن رفعت قرآن دے حوالے نال کو چند باتاں عرض کر کے اجازت چاہواں، دعا کرنا اللہ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت تمام احبابنو پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور میں دعا کروں گا اللہ زندگی شان والی دے دے، زندگی قرآن والی دے دے، بولو بولو آمین کہہ دو، اور اللہ موت بھی قرآن اور ایمان والی نصیب فرمائے، آنکھو آمین۔ حضرات عبادت ذہن کے رکھو، حقیقی عزت اور حقیقی وقار، حقیقی شان اللہ دی عزت دی قسمیں قرآن کریم نال ملے گی۔ آج امت مسلمہ جن حالات تو دوچار ہے، شاید اس طرح دا پہلے مسلمانہ دے وقت نہ آیا ہوئے، میری ملت دا نوجوان بھی پریشان، بزرگ بھی پریشان، ماں بہن بیٹی بھی پریشان ہے، مولانا پریشانیاں مقدر بن گئی ہیں، بے برکتی مقدر بن گئی، مولانا رونا دھونا مقدر بن گیا، حضرت روٹی نو ترس گیا، مہنگائی بڑھ چکی ہے، بد امنی، بے چینی، قتل و غارت اور بے سکونی اس زندگی دا حصہ بن چکی ہے۔ لوگوں سنو، قرآن کریم دی آیت ہے، مالک کائنات نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ۔ مالک کائنات دا قرآن آقا اعلان کر دو، جو بندہ بد نصیب میرے ذکر کو اراد کر جائے گا، اللہ دا ذکر کو منہ پھیر جائے گا۔ حضرات باز دین رکھیے، ہر وہ عمل جو اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے کیتا جائے ان اللہ دا ذکر کیا جائے گا، لیکن بالخصوص رب العالمین نے قرآن کریم نو اپنا ذکر رکھے ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کریم نو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا ذکر رکھے ہے۔ بات سمجھئے، فرمایا آقا اعلان کر دو، جو بندہ میرے ذکر کو اراد کر جائے گا
ذکر کو منہ پھیر جائے گا. جو بندہ قرآن کو دوری اختیار کرے گا آقا اعلان کر دو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا. ایسے بندی دی دنیا بھی تنگ ہو جائے گی اور اللہ معاف فرمائے قبر دی تنگی ایسے آدمی دا مقدر بن جائے گی. لوگو سنو دنیا دی تنگی دی مین وجہ پریشانی دی مین وجہ میں یہ سمجھنا اسی اللہ دے قرآن کو دور ہو گئے. اور سنو کعبہ رب دی عزت دی قسم ہے جڑی قوم قرآن دا حیا نہ کرے قرآن نال پیار نہ کرے وہ ایسی قوم کدی عزت دی زندگی بولو پا سکتی؟ اور بولو بولو ایسی قوم کدی عزت دی زندگی پا سکتی؟ بولو لے جے بیٹھے ہو دعا کر دے ہیں گوڑے دلے چھڑ کے بیٹھو. عرض کر رہے ہیں جڑی قوم قرآن دا حیا نہ کرے او کدی قوم عزت نہیں جا پا سکتی. انصاف تیرے کو میں لینا چاہنا جواب تو آپ ہی دینا. یہ قرآن نہ تھانے سے آیا یہ قرآن نہ کچہریاں تے نافذ ہویا یہ قرآن نہ ججہ نے بات کی تھی نہ حکمرانہ نے قرآن دی بات کی تھی. لوگ دور نہ جاؤ میں تینوں اپنے کارندر لے کے آنا چاہنا. نظر دوڑا کے دیکھ لے یہ قرآن ساڑھے کارتے نافذ نہ ہویا یہ قرآن ساڑھے بچیاں تے نافذ نہ ہویا یہ قرآن ساڑھیاں بچیاں تے نافذ نہ ہویا. اور دور نہ جا اپنی باڈی تے نظر مار کے دیکھ لے یہ قرآن میرے تیرے وجود تے نافذ نہ ہو سکیا. اللہ دی قسم جرا بندہ قرآن دا حیا نہ کرے اللہ عزت نہیں دیا کردا. عزت ملے گی برکت ملے گی چین ملے گا سکون ملے گا اللہ دے قرآن دے نال ملے گا. اور لوگ میں دلائل پیش کرا توجہ کیجئے. صحیح مسلم دی حدیث طیبہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارضا حدیث طیبہ بیان کر دینے ذرا محبت نہ سننا پیار نہ سننا اور نیکی سمجھ کے سننا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ. ایسے بات نہیں بڑھے گی میری زبان تے بار بار نبی پاک دا نام آئے گا. محبت دا تقاضا ہے پیار دا تقاضا ہے احترام دا تقاضا ہے. آقا دا نام سن کے جھوم کے بڑے مزے نال بڑا لطف لے کے عقیدت نال احترام نال راج کے پڑھنا ہے تے گج وج کے درود پاک پڑھنا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا. صحیح مسلم دی حدیث طیبہ آقا دا فرمانے عظیم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں بے شک اللہ جل شانہ اس قرآن دی وجہ تو عزت عطا کر دیا کر دینے. لوگوں قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھانے والے قرآن سکھانے والے قرآن سکھانے والے ایک قرآن کریم دا ترجمہ یاد کرنے والے قرآن کریم دے معنی یاد کرنے والے قرآن کریم تے عمل کرنے والے قرآن دا نفاذ کرنے والے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے اللہ عزت عطا کرے گا. لوگ گل میں سمجھانا چاہنا ہے جدا قرآن اور پیار پہ گیا ہے اللہ دنیا تے عزت عطا فرمائے گا اور برزخی زندگی دی اندر بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا. لوگ قرآن اور پیار دا نتیجہ قرآن اور محبت دا نتیجہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ عزت عطا فرمائے گا. میں دلائل پیش کر کے بات ختم کرا. لوگ توجہ کیجئے مالک کائنات دا قرآن ترجمہ نہیں کر رہا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایمان
والوں اگر سکون ملے گا، برکت ملے گی، عزت ملے گی، چین ملے گا، اللہ دا ذکر نال سکون ملے گا۔ میں پہلی بھی بات عرض کر چکی ہوں، لوگوں قرآن اللہ دا ذکر ہے، قرآن اللہ دا ذکر ہے۔ اور قرآن کریم دا دوسرا مقام توجہ کیجئے، مالک کائنات دا قرآن بولے آئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اس آیت مقدسہ دی اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے لوگوں نماز قرآن کٹھیاں ذکر فرمایا ہے۔ حضرات توجہ کرنا، قرآن بھی اللہ دا ذکر تے بولا نماز بھی، بولو نماز بھی، ایک قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے، نماز بھی اللہ دا ذکر ہے۔ اور میں دعوت فکر دینا چاہنا، آجا اے ذکر اللہ دا بڑا نرالا، اے ذکر اللہ دا بڑا نرالا، اے ٹوٹیاں دلانوں چھوڑنے والا، تو ذکر دے موتی رول بندے اللہ ہی اللہ۔ ایک قرآن پڑھیا کر، قرآن سکھیا کر، قرآن نال پیار کریا کر۔ ہاں ذرا دھیان نہ سننا، کدی پیچھا بھی نظر ماریا کر، نہ ہمیشہ تو رہنا تے نہ میں رہنا۔ اور بڑے بڑے آئے دنیا تو چلے گئے، اللہ اللہ اللہ، خوش قسمت و انسان ہے، خوش نصیب و انسان ہے۔ اور جڑا قرآن پیار کردہ دنیا تو گیا، ایک قرآن پڑھدا دنیا تو گیا، قرآن سندا دنیا تو گیا۔ میں نہ بچن مبارک بات پیش کرا، اور جنہ بچیاں نے حضرت قاری صاحب کو قرآن یاد کیتے، اور میں قاری صاحب دی محنت نو سلام کرنا، انہاں دے جماعتی حباب معاونین اور منتظمین دی شفقت محبت پیار نو سلام کرنا۔ لوگوں سنو، ایک کو چھوٹی موٹی بات نہیں، بڑی بڑی بات کر رہے ہیں۔ اس قرآن کریم نال محبت نتیجہ ہے اللہ دنیا دی عزت عطا فرمائے گا۔ مر جانے ہمیشہ نہیں رہنا، بندہ قبر اندر چاہے گا۔ لوگوں جن نے قرآن پڑھیا، جن نے قرآن پڑھایا، اللہ دی قسم اس قرآن کریم دی وجہ تو اللہ قبر میں بھی گلزار بنائے گا، قبر بھی گلدار بن جائے گی۔ دلائل انشاءاللہ پیش کرنے نے حضرات یا نہ سننا ہے، عرض کردہ پہ آپ بڑے بڑے ایتے پھیرا پاگے، جو کچھ کھٹیا خاک ملا گے، آخر بستر کر گنی گول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا۔ حضرات ری کال سمجھانا چاہنا ہے کہ بھج قبر دے بڑا اندھیرا، ساتھیوں تھے کوئی نہیں ہو تیرا، تو قبر دا ساتھی ٹول بندے آئے۔ حضرات رات یاننا سننا، میں موجم تبرانی دی روایت دا ترجمہ پیش کرا۔ سیدی شفا کے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ حدیث طیبہ بیان کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، پھر کہہ دیو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا کہ لوگوں، مومن بندہ قبر اندر چلا جائے گا، مومن بندہ قبر اندر چلا جائے گا۔ حضرات یا نہ سنر ویادی سیدہ میں ذمہ دارا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمادنا کر قبر دی اندر عذاب سار دی طرف آنا چاہے گا۔ میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں، اللہ دا قرآن سار والے پاسی ہوگی، اللہ دے عذاب کو دفاع کرنے والا بن جائے گا۔ قرآن قبر اندر دفاع کرے گا۔ اور لوگوں سنو سنو، جانا ہی جانا ہمیشہ نہیں رہنا ہے، محبت بری گل کرا، پیار دی گل کریا کرنا ہے۔ میں کہا کرنا کہ کی ایمان بگانی دنیا دا، ایمان بگانی دنیا دا، ہر قدم سنبھل کے چاہ بندیا، او تیرا دوجا سامت نہ آوے،
نہ رب دی یاد بھلا بندیا تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے تینوں موت بھلی ہے تائیں تے تو قرآن نہیں پڑھدا تینوں مرنا یاد نہیں تائیں اپنے بچوں کو قرآن والا نہیں بناندا تو غافل موت بھلا بیٹھے او دل دنیا نال تلا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کم آونا قرآن کم آئے گا قرآن کم آئے گا اس دنیا نہ تیرے کم آونا اور کیتی دنیا کدو وفا بندیا اور کی ایمان بگانی دنیا دا ہر قدم سمدل کے چاہ بندیا لوگ توجہ کریا دے جیڑے دنیا تے خان صدا گی ہن او تے نال بھی کچھ نہ جاگے ہن کرمان نہ اپنی دولت تھی کرمان نہ اپنی دولت تھی انہوں چھٹنوں دی پہ نئی راہ بندیا اور کی ایمان بگانی دنیا دا اور بیلا آہی جانا جری گالت نہ سمجھانا چاہنا کہ جد آخری گھڑیاں آئیاں نے چھٹ بنجی نئی بینا بھائیاں کوئی تیرے کم نہیں آئے گا اللہ دی قسمیں اگر کوئی کم آئے گا اللہ دا قرآن کم آئے گا صحب قرآن کم آئے گا میں انشاءاللہ دلیل پیش کروں گا کہ جد آخری گھڑیاں آئیاں نے چھٹ بنجی نئے بینا بھائیاں نے تو بنجنا بگانے ملک اتی تو بنجنا بگانے ملک اتی لے سفر دا خرچہ بنا بندیا اور کی ایمان بگانی دنیا دا ہر قدم سمدل کے چاہ بندیا او تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا قرآن پڑھیا کر قرآن سکھیا کر فائدہ کی ہونا ہے حضرات توجہ کی دیئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کہہ دو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگو اللہ قرآن دی وجہ تو عزت عطا فرمائے گا اللہ قرآن دی وجہ تو شان عطا کرے گا مشہور اندر کا حدیث مسلم دی بڑی اس حدیث دا ترجمہ سنیا دے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلونہ کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ قرآن حضرات صحیح مسلم دی حدیث پاکے میں قرآن کریم دی آیت دی 23 اندر حدیث پیش کی تھی ہے میرے آقا علیہ السلام فرمد لوگو جو اللہ دے کاروی جو کسے کار دی اندر اینا مدرسہ وی جو کسے مدرسے دی اندر اس جامعات وی جو کسے جامعات دی اندر اینا مراکز وی جو کسے مرکز دی اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمد لوگو کچھ لوگ جمع ہو گئے ایک قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھانے والے قرآن سکھن والے قرآن سکھانے والے ایک قرآن یاد کرنے والے قرآن یاد کروانے والے ایک قرآن کرنے والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں قرآن کریم نال محبت پیار دا نتیجہ نزلت علیہم السکینہ اللہ زندگی سکون والی عطا کر دے بولو زندگی قرآن کریم دی وجہ تو زندگی اللہ سکون والی عطا کر دینے زندگی اللہ برکت والی زندگی خیر والی
اور میں صدقے جاواں اللہ دا قرآن بھی سچا ہے، میرے محمد عربی دا فرمان بھی سچا ہے۔ طریق پڑھ کے دیکھ لو، میں حدیث نعمت دے طور دے گل کرن لگا، میں کسی دیر اداری نہیں چاہتا، لیکن سنو میں آقا دے فرمان تو سچے جاواں، اللہ نے میرے آقا دے فرمانوں کی میں سچیاں کیتا ہے۔ اور لوگوں سنو 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 سنو، تیرے معاشرے دے اندر اگر کامیاب زندگی، اگر عزت والی زندگی، اگر خیر والی زندگی، اگر سکون والی زندگی اگر ملے گی، اللہ دی قسم اہل قرآن دی ملے گی۔ اللہ پاک نے قرآن والوں اتنی عزت دیتی، اتنا سکون دیتا ہے کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ تسی کہو گے وہ کیسے؟ ہاں اور تیرے معاشرے کے اندر میرے علماء دا طبقہ، میرے قرآن کرام دا طبقہ، حفاظ کرام دا طبقہ، ایک قرآن پڑھنے والے لوگ، یہ ایسے عظیم لوگ نے۔ لوگوں سنو، انہاں دی منتھلی تنخواہ یا منتھلی وظیفہ کسی دا 15,000، کسی دا 20,000، شاید کسی دا 25,000 ہوئے گا۔ تنخواہ تھوڑی، پے تھوڑی، وظیفہ تھوڑا، معاوضہ تھوڑا، اللہ نے اتنا سکون رکھیا ہے کہ پیسے مک دے۔ بولو پیسے مک دے۔ کدی دیکھیا جے خطیبہ نے رل کے ہڑتال کی دی ہوئے؟ بولو کدی کاریاں نے روڈ بلاک کیتا ہے؟ بولے نہیں جے۔ اور کدی مساجد ائمہ نے روڈ بلاک کیتا ہے؟ کدی کھپ پائی ہے؟ اے اللہ نے اتنا سکون رکھیا ہے کہ پیسے مک دے۔ ایک قرآن اور پیار دا نتیجہ دے۔ جبکہ دوسری طرف تسی دیکھ لو، میں بڑے بڑے بزنس مین دیکھے نے، دکاندار دیکھے نے، بڑے بڑے تاجر دیکھے نے، بڑے بڑے میں ملازم دیکھے نے، اور جنہ دی مہینے دی 1.5 لاکھ بھی تنخواہ ہے، لیکن پھر بھی رونا دھونا مکدا۔ مولانا مر گیا پوری کوئی نہیں جے پیندی۔ کدی ڈاکٹراں روڈ بلاک کیتے، کدی نرساں نے کھپ پائی، کدی ٹیچراں روڈ بلاک کیتے نے۔ مطالبہ اور جناب تماشا لایا ہے کہ تنخواہ ودنی چاہیے دیئے، پے ودنی چاہیے دیئے۔ اور لوگوں سنو، سکون پیسے نہ نہیں ملنا، سکون اللہ دے قرآن نہ ملیا کردا ہے۔ دعوت فکر دے رہے ہیں، آؤ قرآن دے قریب آؤ، آپ بھی پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بولو بولو آمین۔ محبت نہ کہا کرنا کہ یہی قرآن رہتا تھا، یہی قرآن رہتا تھا ہر ایک مسلم کے سینے میں، گھر میں ہو، سفر میں ہو، زمین میں ہو، سفینے میں، یہی تھا عائشہ و حفصہ و زہرا کی زبانوں پر۔ مجاہد اس کو رکھتے تھے ہمیشہ اپنی جانوں پر۔ سنو، اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنا ڈالا، اسی قرآن نے حبشی کی عصمت کو بڑھا ڈالا۔ اور سنو سنو دھیان نال ختم ہو جاتی ہے یارو تلاوت سے پریشانی، مسائل کا یہی حل ہے اور سنور جاتی ہے زندگانی۔ اور میں دعوت فکر دینا چاہنا، بناؤ اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ و قاری، اللہ توفیق دے دے۔ پڑھاؤ گے انشاءاللہ بچیاں نو؟ اور بولو بچے مرکز صوت القرآن دا جمع کرواؤ گے؟ ابھی دیکھیں نہیں قاری صاحب نے ہیرے بنا کے واپس کیتے نے۔ میں بھی دعوت دینا چاہنا کہ بناؤ اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ و قاری، ملے گا تاج جنت کا اور خوش ہوں گے رب باری۔ شان مصطفیٰ، عظمت قرآن، رفعت قرآن، مقام قرآن، شان قرآن، غلامان قرآن۔ حضرات توجہ کی عرض کر رہے ہیں، عزت قرآن، بولو عزت، بولو یار عزت۔ جو بندہ قرآن پیار پائے اللہ عزت عطا کرے گا، جو قرآن دی قدر کرے اللہ عزت عطا کرے گا۔ حدیث پڑھ رہے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے لوگوں نزلت علیہم السکینہ، اللہ سکون عطا کر دینے، وغشیتہم الرحمہ، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جو لوگ صحب قرآن نے قرآن والے نے اللہ دی رحمت انہوں نے جے کر کے لپیٹ اندر لیا کر دی اتھے ہی بس نہیں وحفتہم الملائکہ سنی سنی بڑی پیاری گل کردہ پہ آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جنہ لوگاں دا قرآن نال پیارے فرشتے انہ لوگاں دے دربان پیرے دار بندایا کر دیں اللہ انہاں دی حفاظت فرشتہ کو کروان دے نے میں اگے بھی گل کی تھی میں لکھ وار کدی حدیث تو قربان جاواں اللہ نے میرے محمدی زبان کی میں سچیاں کیتا ہے اور بڑیاں آندیاں چلیاں بڑے چکھڑ چلے اور بڑے طوفان چلے بڑے پروپیگنڈے ہوئے اور لوگ بڑیاں سازشاں ہوئیاں اور بڑے بڑے نظام لے آندے گئے قرآن ختم کرو قرآن والے ختم کرو مدارس بند کرو مساجد بند کرو علیکم لوگوں سنو اللہ دی صدی قسمیں اللہ نے قرآن والے دی حفاظت کروائی ہے فرشتیاں دے کولو اور جنہ دی اللہ حفاظت کرے انہوں نے کوئی مٹا سکدا قرآن بھی زندہ باد ہے اور قرآن والے بھی یار بولو قرآن بھی زندہ باد ہے قرآن والے بھی زندہ باد نے حضرات آنا سننا میرے پاک پیغمبر جناب محمد یار تسی درود نہیں جب پڑھتے میری تھکاوٹ لوے گی درود زیادہ پڑھو گیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اجے بھی مزہ نہیں آیا پڑھیا کر محبت نہ کہا کرنا کہ آؤ آقا نال انجدہ پیار کریے او جند جان سونے آقا دو نثار کریے محبت طریقے مال کے کائنات قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ضرور پڑھیا کر کڑیا نہ کر نواں نہ بنایا کر محبت نہ پڑھیا کر آؤ آقا نال انجدہ پیار کریے او جند جان سونے آقا تو نثار کریے میں دعا کروں گا آمین آکھیا دے اللہ جدوں تک جند دیاں سوانے ربا تیرے اگے اے کوئی دعاوانے اڈوانس کہو آمین بولے آجے اللہ جدوں تک جند دیاں سوانے ربا تیرے اگے اے کوئی دعاوانے اللہ مکہ دے مدینے دا دیدار کریے اللہ اونی دیر تک موت نہ آوے جنی دیر تک مکہ دے مدینے دی زیارت نہ کروا دے پھر بولو آمین اللہ مکہ دے مدینے دا دیدار کریے جند جان سونے آقا تو نثار کریے درود پڑھے آجے ضرور پڑھے آجے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو جنہ دا قرآن کریم نال پیارے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اے لوگ اینی عزت والے اینی شان والے نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں جو قرآن پڑھ دینے اللہ اینا دی عظمت دیا گلہ اپنے فرشتے اندر آپ کریا کر دینے اللہ سانو قرآن والے بنا دے اور سنو ایک اور بھی حدیث سنو ابو داود کتاب الادب اندر حدیث طیبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا حدیث طیبہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے لوگو ان من اجلال اللہ تعالی اکرام دی شیبت المسلم وحامل القرآن واکرام دی سلطان
الصفوان المقسط. ترجمہ سنو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے لوگ جڑا بندہ تینہ بندیاں دی قدر کردہ ہے وہ گویا کہ اللہ دی قدر کردہ پیا. ترجمہ ایویں جا کردہ مناسب جا ہو جائے گا. آقا علیہ السلام فرماتے نے لوگوں جڑا بندہ تینہ بندیاں دی قدر کرے گا اللہ انہوں عزت عطا فرمائے گا. جڑا تینہ دی عزت کرے اللہ عزت عطا کرے گا. سونیا طرح نسخہ پلے بن کے لے جائیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تکلم فرمایا ہے اور جڑا بندہ بوڑھے مسلمان دی قدر کرنے والا ہے, بوڑھے مسلمان دا حیا کرنے والا ہے, اس سفید بالا دی قدر کرنے والا ہے. اور نوجوانہ بڑی مدبانہ گزارش کریں گا اے بڑیاں دی قدر کریا کر, بڑیاں دے احترام کریا کر, بڑیاں دی تعظیم کریا کر, حیا کریا کر, چٹے والا دا حیا کر کر. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ جسے بڑے مسلمان دی عزت کرے گا اللہ انہوں عزت عطا فرمائے گا. کہ دوسرا بندہ حدیث ابو داؤد دی نہ ملے تو میں ذمہ دار ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وحامل القرآن. میں اپنے قرآن کرام دی عظمت و سلام کرا. سبحان اللہ. میں اپنے قرآن کرام دی عظمت و سلام کرائے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جڑا بندہ حافظ قرآن دی قدر کرے گا, قاری قرآن دی قدر کرے گا. سنی توجہ ذرا کری. جڑا بندہ قاری قرآن دی قدر کرے گا, حافظ قرآن دی قدر کرے گا, جڑا بندہ قرآن والے دا حیا کرے گا اللہ انہوں عزت عطا فرمائے گا. قرآن دے قدر کریا کر, قرآن دے احترام کریا کر, قاریان پیار کریا کر اللہ عزت عطا کرے گا. لوگو میں قرآن دی عظمت و صدقے جاواں ذرا طریق پڑھ کے دیکھو تو صحیح. ایک قرآن کریم ایک ایسی اللہ دی مقدس کتاب ہے, ایک ایسی اللہ دی مقدس کتاب ہے کہ قرآن کریم دے نال جدا بھی تعلق قائم ہوئے اللہ نے ان عزت عطا کر دیتی ہے. حضرات تفسیر دا ٹائم نہیں, جنہ گلیاں تے قرآن نازل ہویا ہے مکہ بھی اللہ تے مدینہ بھی. بولو نا نبی دے سینے تے قرآن نازل ہویا, میرے آقا دا سینہ بھی. جس زبان اندر قرآن نازل ہویا اس زبان بھی, جس مہینے تے قرآن نازل ہویا اس مہینہ بھی, جس رات میں قرآن اترے وہ رات بھی. اللہ اللہ اللہ. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جدا بھی قرآن تعلق قائم ہوئے اللہ نے اسیاں کر چھڑے آئے. اللہ نے عزت دیتی. انہیں بھی میں دعوت دے رہے ہیں آ قرآن قریب آ, اللہ پڑھان دی توفیق دے. بولو یار آمین کہے. اللہ قرآن سکھان دی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن محبت نصیب فرمائے. ہے نا قرآن نال پیار. بولو ہاتھ کھڑے کرو جنہاں قرآن دا ترجمہ یاد ہے. ٹھلے پہ گئے. یہ ساڑا محبت ہے قرآن کریم نا, یہ ساڑا پیار ہے قرآن نا. ساڑے کو ٹائم ہی کوئی نہیں ڈائجسٹ پڑھنے واسطے ٹائم ہے, ناول پڑھنے واسطے ٹائم ہے, سارے شطرات گندے میگزین پڑھنے واسطے ٹائم ہے, انہاں فلمات سٹوریاں تے فنی کلپ سننے واسطے ٹائم موجود ہے. اللہ معاف فرمائے. ساری رات یہ جناب سیاسی تبصرے سن لینے ہیں لیکن قرآن پڑھنے دا ٹائم ہے پکے رہ جائے سے گالا دے. پڑھیا کرو یار, پڑھیا کرو. اللہ پڑھن دی توفیق دے دے. اللہ اللہ اللہ. وہ صحابہ عظمت والے نے, صحابہ شان والے نے, صحابہ مقام والے نے, کیوں انہوں لوگوں دا قرآن تعلق قائم ہویا, قرآن انہوں نے پیار پایا. ان کسی بندہ ایک کہنے یار تو بھی قرآن پڑھیا کر, قرآن تو بھی سکھ لیا کر. اگو کہندہ یار میری عمر کلا قرآن پڑھنے والی. میں کہا کیوں کی ہو گیا؟ کہندہ منہ تے داندہ کوئی نہیں رہ گیا, زبان تھتھلان دیئے, زبان تے لفظ چڑھ دے نہیں. میں کہا اللہ تے میری توبہ, گالیاں دینی وہاں زبان تے وال کوئی نہیں پہندہ, شکریہ کرنی وہاں زبان بڑی فرفر جلدی ہے. ہاں کسے کہانیاں جنیاں مردی سن لو, تبصرے جنہیں مردی سن لو, باتاں جنیاں مردی سن لو, اگر نہیں یاد تے سورۃ فاتحہ دا ترجمہ نہیں یاد. میرا سوال ہے کیا نبی دے سارے صحابہ کاکے ہی سن؟ بولے نہیں جے. وہ میرے آقا دے صحابہ سارے نیانے ہی سن. جاؤ تاریخ پڑھ کے دیکھو, میرے علماء موجود نے, میرے خطبات تشریف فرمانے, آقا دے صحابہ سیرت نے پڑھے ہیں.
نبی دے صحابی میں دیکھے 35 سالہ 40 سالہ 45 سالہ 50 55 60 سالہ اور نبی دے صحابہ میں دیکھے نے ہائے اللہ محبت قرآن نال پیار قرآن نال عقیدت قرآن نال عبداللہ بن مسعود نے فرمایا آقا دے صحابہ آیا کر دے میرے آقا کو